السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سید احمد ہے، میں نیوزی لینڈ میں سائیکائٹرسٹ ہوں۔ اس ویڈیو میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈپریشن کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو ڈپریشن کی 3 طرح کی علامات، ہم بعض دفعہ اس کو اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہوتی ہے نفسیاتی علامات یا ذہنی علامات۔ تو نفسیاتی یا ذہنی علامات یہ ہوتی ہیں کہ آدمی جو ہے اس کا مزاج ہر وقت اداس رہنے لگتا ہے، اس کو کسی بات سے خوشی نہیں ہوتی، اچھا نہیں لگتا، ہر وقت دل اداس رہتا ہے اور یہ کیفیت ہفتوں یا مہینوں چلتی ہے۔ دوسری بنیادی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کو جن کاموں میں، جن چیزوں میں پہلے مزہ آتا تھا، دل لگتا تھا، اب ان کاموں میں مزہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کی جو ہے مایوسی رہنے لگتی ہے، بے چارگی سی کیفیت رہنے لگتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، زندگی میں آئندہ کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ پھر اس کی خود اعتمادی کم ہونے لگتی ہے، پھر اس کو رونا آنے لگتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ رونا، آنسوؤں سے نہ بھی روئے تو ایسا لگتا ہے کیفیت کہ جب اس سے بس اب رونا آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آنے لگتا ہے، برداشتی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو گھبراہٹ رہنے لگتی ہے، پریشانی رہنے لگتی ہے، فیصلہ کرنے میں مشکل ہونے لگتی ہے، ڈیسیشن میکنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے، زندگی اچھی نہیں لگتی، اس کو لگتا ہے کہ زندگی یہ تو بوجھ ہے، اس زندگی سے تو مرنا بہتر ہے۔ بعض لوگوں کو یہ ڈپریشن شدید ہو جائے تو خودکشی کے خیالات بھی آنے لگتے ہیں۔ پھر اس کی بعض جسمانی علامات ہوتی ہیں۔ عام طور سے بہت سے لوگوں میں پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ نیند خراب ہو جاتی ہے، تو یا نیند آتی نہیں ہے، صبح بہت جلدی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کے بعد بہت شدید ان کو اداسی ہوتی ہے، یعنی سونے کے عام طور سے جاگنے کے بعد سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے آنکھ کھل جاتی ہے، پھر دوبارہ سو نہیں پاتے۔ نیند اور بھوک خراب ہو جاتی ہے، تو اکثر لوگوں میں نیند یا بھوک اور کم ہو جاتی ہے، وزن کم ہونے لگتا ہے۔ تو اکثر لوگوں میں یہ کم ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے ڈپریشن میں۔ پھر بدن میں مختلف حصوں میں درد رہنے لگتا ہے، سر میں، کمر میں، کندھوں میں، پیٹھ میں، ہر وقت لگتا ہے درد ہے۔ وہ ڈاکٹر سے بار بار چیک اپ کراتے ہیں لیکن کچھ وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ پھر جنسی خواہش یا طاقت جو ہے دونوں کم ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی اس میں مزہ نہیں رہتا، قبض کی کیفیت رہنے لگتی ہے۔ اور جن لوگوں کا ڈپریشن بہت شدید ہوتا ہے ان کو ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ آہستہ بولنے لگتے ہیں، آہستہ چلنے لگتے ہیں۔ اور پھر کچھ جو ہے سوشل علامات ہوتی ہیں، سماجی علامات ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ دوستوں سے ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے، جن تفریحات میں حصہ لیتے تھے وہ کم ہو جاتا ہے، کام پہ، گھر پہ، لوگوں فیملی میں ان کی مصروفیات کم ہو جاتی ہیں، دماغ کم ہو جاتا ہے، فنکشننگ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب ڈپریشن کے علامات اگر کئی ہفتے رہیں تو اس کا عموماً مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی بیماری شروع ہو گئی ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔